السلام علیکم۔ مجھے یقین بھی ہے، امید بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ آپ سب صحت کے ساتھ ہوں اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہوں اور بہت خوشی کے لمحات میں آپ لوگ سب میرا یہ پروگرام سن بھی رہے ہوں اور دیکھ بھی رہے ہوں۔ آج میں اپنی کتاب میں سے بہت چھوٹا سا ایک واقعہ سناتی ہوں، لیکن وہ میری زندگی کا بڑا رہنما ہے۔ ہوا یوں کہ شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، کیونکہ کافی پرانی بات ہے، کہ ہمارے ایک عالم دین تھے غلام ملک مرتضیٰ صاحب۔ وہ رمضان میں تو خاص طور پر روزانہ ٹی وی پہ آ کر اور وہ اپنا کوئی نہ کوئی درس دیا کرتے تھے، مسکراتا ہوا چہرہ اور بہت ہی نرم آواز اور بہت خوبصورت انداز گفتگو تھا ان کا، اور وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ دل میں اتر جاتی تھیں۔ ایک دفعہ میں نے ان کا پروگرام، میں پابندی سے ان کا پروگرام دیکھتی تھی، انتظار کرتی تھی کہ بھائی ٹائم ہو اور مرتضیٰ صاحب آئیں اور ہم ان کو سنیں اور آج سیکھیں کہ آج کیا سبق ملے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ مدینہ میں ان کی نوکری تھی اور کبھی وہ مکہ میں ہوتے تھے، کبھی مدینہ میں ہوتے تھے، اور 10 سال انہوں نے وہاں گزارے۔ تو مرتضیٰ صاحب فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتا تھا حاضری دینے کے لیے، تو میں وہاں سلام پیش کرنے سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ اے رب العزت، میں جس دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کو تو پوری امت کا درد تھا، پوری امت کی تکلیف کا، آرام کا، خوشی کا، بخشش کا، عنایت کا خیال تھا۔ یا ارحم الراحمین، تو نے ان کی امت کے اوپر اتنے کرم کیے ہیں، تو جس کے لیے کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ موت کی سختی پہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ بھئی موت کی سختی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جی، تو کہنے لگے ساری تکلیف مجھے دے دو، میری امت کو نہ ہو۔ تو غلام مرتضیٰ صاحب یہ کہتے تھے کہ میں سوچا تھا کہ اس ہستی، اس عظیم ہستی کے سامنے میں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، تو میں اپنے دل سے جو نفرت ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو کسی کے خلاف بھی میں بدگمان ہوں، تو وہ میں صاف کر کے جاؤں، معاف کر کے جاؤں، تاکہ جب میں وہاں جاؤں، ان کے دربار پہ جاؤں، سلام پیش کروں، تو میرا دل جو ہے وہ صاف ہو، پاک ہو۔ تو اور کہنے لگے کہ ظاہر ہے وہ بھی بشر تھے اور اچھا برا وقت، اچھی بری گھڑیاں سب کی زندگی میں آتی ہیں، تو ان کو بھی کسی سے تو تکلیف ہوئی ہوگی نا، یقیناً ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جانے سے پہلے روز آنا معاف کر دیتا تھا سب کو، کہ یا اللہ، جس نے بھی میرے ساتھ کچھ کیا ہو تو میں اسے معاف کرتا ہوں اور آپ بھی معاف کر دیجئے، یہ کہہ کر میں سلام پیش کرتا تھا۔ تو پھر کہنے لگے کہ ناظرین، میں آپ سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے دل سے نفرت، بغض، کینہ، حسد، بدگمانی نکال دیجئے، صاف کر دیجئے، کیونکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہیں، اتنے بڑے دربار میں، اتنے بڑے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں جب آپ سر جھکاتے ہیں، تو آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز نہ رہے جسے نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے۔ تو میں نے اس دن سے، ناظرین آپ یقین کیجئے کہ میں بالکل حرف بحرف صحیح کہہ رہی ہوں، کہ میں اس دن سے، مجھے بھی بہت لوگوں نے، مجھے بھی شکایتیں تھیں، تکلیفیں پہنچی تھیں، ایذا رسانی کی تھی میری، تو مجھے بھی کچھ ایسا غصہ تھا کہ 3 ایسے افراد میری زندگی میں تھے جن کا میں نے سوچا تھا کہ اگر میں مر گئی تو میں معاف نہیں کروں گی، اگر وہ مر گئے تو میں ان کو بھی مرنے کے بعد بھی ان کو معاف نہیں کروں گی۔ لیکن جب میں نے غلام مرتضیٰ ملک صاحب کا یہ سنا تو میں نے کہا تف ہے، کتنی بری بات ہے کہ میں اپنے دل میں اتنا کینہ رکھے بیٹھی ہوں۔ تو پھر میں نے ان کو تینوں کو بھی معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرمائے۔ تو اس لیے انہوں نے ہم سب سے کہا تھا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کے خلاف دل میں کچھ بھی غصہ ہے کہ معاف کر دیجئے، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ انتقام تو وہ خود ہی لے لے گا، بدلہ تو خود ہی لے لے گا، ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں کتنا رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے نا، تو ہنسی خوشی گزار لی جائے، معاف کر دیا جائے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔
تو اسی سبق کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ آج پھر سے اجازت۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔